نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو پچھلے ہفتے حالات ہوئے، افسوسناک حالات، اس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے سامنے آؤں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اس کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کے جو لوگ ہیں، اور میں سارا پاکستان پھرا ہوں، چاہے وہ گناہ گار ہوں، چاہے وہ اپنے دین پہ صحیح معنی پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اس لیے جب بھی کہیں بھی دنیا میں ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ملتی ہے، لیکن کیونکہ میں دنیا پھرا ہوا ہوں، صرف ہمیں نہیں تکلیف ملتی، جو بھی جہاں بھی دنیا میں مسلمان بستا ہے ان سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب پچھلے ہفتے اور یہ جو افسوسناک حالات ہوئے، ایک جماعت نے ایسے کہ ان کو شاید باقی پاکستانیوں سے زیادہ پیار ہے اپنے نبی سے۔ دیکھیں، وہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے، وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو، صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے۔ ٹی ایل پی کا کیا طریقہ کار ہے اور میری گورنمنٹ اور میرا جب سے ہم آئے ہیں، ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ گستاخی نہ کی جائے ان کی شان میں، وہ یہ ہے۔ ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فرانس میں ہوا، فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے، ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائیں۔ ہماری جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن مقصد ہم دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کسی ملک میں کسی کی ضرورت نہ پڑے کہ ان کی بے حرمتی کی جائے، ہمارا بھی وہی مقصد ہے۔ تو میں آج ذرا طریقہ کار کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1979 کے اندر، نہیں 1990 میں غالباً 1990 کے ارد گرد سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پاکستان میں پبلک سڑکوں پہ نکلی، یہاں امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کیا اور لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی۔ اس کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی مغرب کے کسی ملک میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں باہر ریاکشن بھی ہوتا ہے، یا ہمارے ملک میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد یہی سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا ہم نے ابھی تک کوئی فرق پڑا اس اپروچ سے؟ یہی ٹی ایل پی کر رہی ہے۔ یہ بھی یہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے کریں گے ہم، اور کیے ہیں انہوں نے، اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، پہلے بھی کیے ہیں، کہ اگر ہم ایکشن نہ لیں۔ اب کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ میں مغرب کو جانتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر ہم یہ کریں پاکستان، تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ۔ وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے، اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے، کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ اور 50 مسلمان ملک ہیں،
کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا, کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے, وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو. تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے. بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے. لارج اسکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے. نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو. ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے. بڑی دیر کے بعد روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جب روپیہ اوپر جاتا ہے تو مثلا پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا ہے. باہر کی جو چیزیں ہم منگواتے ہیں وہ سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں. جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے, اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں. تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب بے روزگاری, فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے, جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ, ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا, روپیہ گرے گا, مہنگائی بڑھے گی, غربت بڑھے گی. تو نقصان ہمیں ہوگا, فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا. تیسری چیز اب ہم نے اس کے اوپر جب یہ ہوا تو میں پہلے ذرا آپ کو تھوڑی تفصیل پیچھے بتا دوں. یہ ہم 2-2.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے. ہماری گورنمنٹ TLP سے مذاکرات کر رہی تھی. ہم ان کو یہی چیزیں سمجھا رہے تھے کہ اس سے نقصان ہمیں ہونے لگا ہے, ان کو نقصان نہیں ہوگا, ہماری عوام کو نقصان ہوگا. مذاکرات چلتے جا رہے تھے. انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو, اور اسمبلی جو فیصلہ کرتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم اسمبلی میں یہ رکھتے ہیں. لیکن ہم پھر دیکھنا شروع کیا کہ ان کی موبلائزیشن نیچے ہو رہی ہے, ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد آنے کے لیے. ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, ایک طرف اسلام آباد آنے کی تیاریاں ہیں. پھر ابھی مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم اسمبلی میں رکھیں گے اس ایشو کو. تو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ جی اب تو فرانس کا اگر ایمبیسڈر آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو ہم سارے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. تو یہ اس کے بعد یہ ہماری بات چیت ٹوٹی. اس کے بعد پھر یہ اریسٹ ہوئے. اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے اب تک ہوا کیا ہے ہمارے ملک میں. ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا. اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا. لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں. 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی. اس سے جو عوام کو نقصان ہوا, اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے, بیچارے جو کرونا کے مریض ہیں, ان میں اموات ہوئی. اور پھر باہر سے کود پڑے لوگ, ہمارے پاکستان کے دشمن. ابھی تک ہم نے جو 4 لاکھ ٹویٹس کو اینالائز کیا, ان میں سے 70% فیک اکاؤنٹ سے تھی. مثلا پروپیگنڈا, جس طرح یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے جب بتایا کہ ہندوستان کی کوئی 600 سائٹس ہیں, فیک سائٹس, میڈیا سائٹس, جس سے وہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلا کہ 380 ہندوستان کے انڈیا کے گروپ تھے جو کہ واٹس ایپ سے فیک نیوز چلا رہے تھے کہ سول وار ہو گئی پاکستان میں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی JUI جو فضل الرحمان کی پارٹی, وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی کہ کسی طرح گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کریں, ملک کو نقصان پہنچائیں. ساتھ وہ نون لیگ. اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تو نواز شریف تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے, کتنی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی تھی,
کتنی دفعہ انہوں نے کسی فورم میں کہا تھا کہ اس نے بڑا غلط کام کیا، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے. کتنی دفعہ کسی بھی مسلمان ہیڈ آف اسٹیٹ نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ اس پہ بات کی تھی، تو آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں صرف انتشار پھیلانے کے لیے. دیکھیں، اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اپروچ ہے کہ اپنے ملک میں مظاہرے کرو، اپنے ملک کو نقصان کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا فرانس کو، اچھا ایمبیسڈر واپس بھیج دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ سنیں کہ میری اپروچ کیا ہے. مقصد تو ہمارا ایک ہی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہر تھوڑے سالوں کے بعد ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کی دوسری اپروچ کیا ہے، یہ اب سنیں میری اپروچ کیا ہے. دیکھیں، میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں، مغرب کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں. میری بڑی زندگی گزری ہے وہاں، میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے جو کوشش کرنی چاہیے، جو ہم نے کی ہے، اور میں ابھی بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا کوشش کی ہے. اچھا، میں یہ پہلے بتا دوں، سب سے پہلے جون 2019 میں 14ویں جو سمٹ تھی OIC کی، وہ پہلی دفعہ جا کے میں نے اسلاموفوبیا کی بھی بات کی، اور میں نے یہ بات کیا کہ جو مغرب کے اندر ہمارے پیارے نبی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کہ ہم سب مسلمان ملکوں کو مل کے ہم ایک پلان کرنا چاہیے، کہ اکٹھا اپروچ کرنا چاہیے، کہ ان کو سمجھانا چاہیے مغرب کو. دوسرا، میں نے پھر جب سپٹمبر 2019 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں گیا، ادھر میں نے یہ اٹھایا دونوں چیزیں، اسلاموفوبیا کی بھی بات کی. اسلاموفوبیا کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے خلاف نفرت، اور اس نفرت کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو یہ ایک ہی چیز اکٹھے کرتے ہیں یہ. تو ادھر میں نے بات کی یونائٹڈ نیشنز میں. پھر اگلے سال جو 2020 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہوئی، پھر میں نے اسلاموفوبیا کی بات کی، اور میں نے کہا کہ یہ کس طرح 1.25 ارب لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. پھر یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس باڈیز کے اندر اور کمیشن میں میری گورنمنٹ نے مسلسل اسلاموفوبیا کی بات کی. پھر میں نے فیس بک کا جو CEO ہے مارک زکربرگ، میں نے اس کو خط لکھا کہ کیسے فیس بک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسلاموفوبیا کے لیے. اور پھر جب یہ فرانس میں ہوا، اور جس کے اوپر یہ TLP کہہ رہی ہے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجیں، میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹس کو خط لکھا، اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر. اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میری اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں، ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں، ان کو اس طرح نہیں، ان کا پیار اور عشق جس طرح ہمارا ہے، ہمارے نبی سے ہے، ان کو اس طرح کا نہ، ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں. اور وہاں بلکہ وہ دین کو ان کے اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب ہم مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے، جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں، تب اس کا اثر ہوگا. دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں، لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کو، مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہولوکاسٹ تھا، جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی، کسی میڈیا پہ. آج کہیں بھی، آج مغربی میڈیا کسی ملک میں ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. 4 یورپین ملک ایسے ہیں جدھر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی منفی بات کریں. تو کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ اور یہ صرف، اور یہ ہم تب کریں گے جب ہم کلیکٹیولی مل کے کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کیونکہ میں مغرب کو سمجھتا ہوں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی.
جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب ہم مظاہرے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان آزادی رائے کے خلاف ہے، اور وہ پھر بجائے اس کو سمجھنے کے وہ پھر اور کوئی جان کے شرارت کرتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کی۔ اس لیے پہلا تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 مقصد بتائے، ایک یہ TLP کا مقصد ہے، ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں، ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کو۔ جو میں کیمپین کر رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی اس کیمپین کو لیڈ کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ہم تو سوا رب مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جیسے ہی ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، یہ ہم اپنا مقصد پہ پہنچ جائیں گے۔ آخر میں اپنے علماء ان کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں ہمارے ساتھ مل کے، میرے ساتھ مل کے میری تائید کرنی چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو چیزیں یہ جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہماری پولیس سے جو ہوا ہے، 800 پولیس انجر ہوئی ہے، جو ان کو کئی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ کیوں ہندوستان کی یہ جو ویب سائٹس ہیں جو اس کے اندر کود پڑی ہیں، یہ دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے؟ قوم کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ قوم کو تو صرف نقصان ہوا ہے، اور جو مقصد ہے ہمارا اس سے تو اس پہ نہیں پہنچ رہے ہم۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی مغربی ممالک کو جو ہم مرضی ہم اپنا ملک کا نقصان کریں، جرم کہیں اور ہو، ہم اپنے اوپر خودکش حملہ کر دیں، یہ کون سی عقل اور سمجھ ہے؟ تو میں آپ سب کو کہوں گا، اپنی قوم کو کہوں گا کہ یہ ٹائم ہے اکٹھے ہونے کا۔ ہمارا ملک بڑی مشکلوں سے ایک اس طرف نکل رہا ہے کہ ہم اب اوپر آنے والے ہیں، ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، ہمارا ملک کا ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹائم اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ملک کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہم سب کو اب اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ 2 سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس وقت کرونا کا ایک تیسرا ویو آیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کے SOPs پہ چلنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مشکل سے بھی نکال دے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم 2 سال کے بعد ایک قوم، ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، تو ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پاکستان پائندہ باد۔